السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرو غم سے آزاد یا مصطفیٰ، کرو غم سے آزاد یا مصطفیٰ، تم ہی سے ہے فریاد یا مصطفیٰ۔ نہ پامال مجھ کو زمانہ کرے، نہ پامال مجھ کو زمانہ کرے، نہ مٹی ہو برباد یا مصطفیٰ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حدود حرم سے باہر لے جا کر سوری پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلوں سے 2 رکعت نماز کی اجازت طلب کی، قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مختصر طور پر 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا کہ اے گروہ کفار، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ میں دیر تک نماز پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ کفار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر قتل ہو جاؤں گا۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار کر لائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود راتوں کو سفر کرتے، دن کو چھپتے ہوئے حضرت خبیب کی سولی کے پاس پہنچے۔ 40 کفار سولی کے پہرے دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے لاش کو سولی سے اتارا، گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ 40 دن گزر جانے کے باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں کے پاس پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان، ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نگل گئی اور زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب کا لقب بلیغ الارض یعنی جن کو زمین نگل گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کفار سے کہا کہ ہم جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگ ہمارا رستہ روک سکتے ہو تو روک لو۔ کفار نے ان کے پاس لاش نہیں دیکھی اور مکہ واپس چلے گئے۔ جب دونوں صحابہ اکرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر دربار تھے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامے پر ہم فرشتوں کو بھی فخر ہے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب ہم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔